مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے بھی جو اٹلی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں ویزے کی اپائنٹمنٹ جو ہے اور دستاویزات جو لیگلائز کرانا ہے وہ ایک چیلنج پاکستان میں سے، اور یہ صرف پاکستان میں مسئلہ ہے، نہ جانے اس کی کیا وجہ، حالانکہ پاکستان اور اٹلی کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور باقی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان اور اٹلی کا کبھی کوئی تنازع نہیں رہا، تو تجارتی تعلقات بھی اچھے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے ویسپا بھی سب سے زیادہ امپورٹ ہوتی رہی ایک دور میں، جو اٹلی کا برانڈ تھا۔ لیکن پاکستان میں جو ہے اطالوی سفارتخانے اور جو قونصل خانے اس کے حوالے سے، خاص طور پر سفارتخانے کے حوالے سے پاکستانیوں کو بہت سی شکایات رہی ہیں، اور ایک تو لمبی لمبی اپائنٹمنٹس ملتی ہیں اور پھر اپائنٹمنٹس لینا ایک جو ہے بالکل جو ہے وہ چیلنج رہا ہے، اور پھر اس میں یہ شکایات پاکستانیوں کو رہی ہیں کہ جی وہ ایجنٹ مافیا جو ہے اس میں بہت ملوث ہوتی ہے اور لاکھوں روپے لے کر اپائنٹمنٹس جو ہے وہ بیچنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ چند 2-3 مہینے پہلے تقریباً جو ہے پاکستانیوں نے روم میں مظاہرہ بھی کیا تھا، اس پہ بھی اطالوی حکومت نے نوٹس لیا تھا، اور اب جو ہے چند ہفتے پہلے اٹلی کی ایک ٹیم جو ہے، اٹلی کی وزارت خارجہ اور داخلہ کی ٹیم جو ہے خصوصی طور پر جو ہے پاکستان بھیجی گئی تھی، اور اس کا یہ مقصد یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو ویزے سے متعلق مسائل ہیں، شکایات ہیں، وہ ان کا جائزہ لے گی، اور اگر اس میں کوئی ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی اور اس نظام کو ٹھیک کیا جائے گا۔ تو اس میں اب اس نظام میں ایک بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب جو ہے ای میل کے ذریعے اپائنٹمنٹس نہیں ملیں گی، بلکہ اب اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ فون نمبر 2 جاری کر دیے گئے ہیں، ایک ویزے کے لیے اور ایک لیگلائزیشن کے لیے، ان کے ذریعے جو ہے وہ اب اپائنٹمنٹس جو ہے وہ دی جائیں گی۔ فون نمبر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اپائنٹمنٹ لینے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ اس اقدام کو خوشائند قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بیریئر لگائے گئے ہیں تاکہ ایجنٹوں کا اس میں داخلہ نہ ہو، لیکن پھر بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اصل میں چند برس پہلے تک جو ہے، خاص طور پر ایک جو ہے بہت آسان طریقہ تھا، اگر اطالوی حکومت یہ کر دے اور پاکستانی کمیونٹی کو اس پہ آواز اٹھاتا رہنا چاہیے، ان کی آواز جیسے اب سنی گئی ہے اس پہ بھی سنی جائے گی، وہ یہ ہے کہ لیگلائزیشن کے لیے الگ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پھر دستاویزات لیگلائز ہو کے آتی ہیں، پھر آپ کو ویزے کے لیے الگ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تو یہ دورہ جو ہے پروسیس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اطالوی جو سفارتخانہ ہے یا قونصل خانہ ہے اس کے اوپر بھی پریشر آتا ہے کہ انہیں بھی 2 بار اپائنٹمنٹ دینی پڑتی ہے، ان کے پاس بھی 2 بار انویلپ آتے ہیں، انہیں بھی 2 بار یہ پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ تو چند برس پہلے تک ایسا نہیں تھا، ایک ساتھ دستاویزات لے لی جاتی تھیں، انہیں لیگلائز کر کے اور پھر وہیں پر جو ہے وہ ویزا بھی ساتھ ہی پروسیس کر لی جاتا تھا۔ تو پاکستانی کمیونٹی کو یہ مطالبہ بار بار سامنے رکھنا چاہیے اطالوی حکومت کے کہ بھائی آپ لیگلائزیشن اور ویزے کی فیس ایک ساتھ لے لیں اور دستاویزات ایک ساتھ لے لیں، تاکہ آپ کے نظام پر بھی دباؤ نہ آئے، آپ کو بھی 2 اپائنٹمنٹیں نہ دینی پڑیں اور دوبارہ سے ڈاکومنٹ نہ دیکھنے پڑیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ویزا کا جو درخواست گار ہے اسے یہ عمل جو ہے وہ 2 بار بھگتنا پڑے۔ بہرحال لیگلائزیشن والا عمل تو ابھی بھی الگ رکھا گیا ہے، لیکن اس پر میں پھر کہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی مسلسل مطالبہ کرتی رہے تو یہ مطالبہ بھی انشاءاللہ تسلیم ہوگا۔ تو اب جو ہے ویزا کے لیے ای میل کا جو سسٹم تھا بکنگ کا، اسے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب 2 فون نمبر جاری کر دیے گئے ہیں، یہ فون نمبر ہم آپ کو پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں اور نیچے ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ تو ویزے کے لیے جو فون نمبر جاری کیا گیا ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ باہر سے کر رہے ہیں تو 92 لگانا پڑے گا، لیکن اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو اس میں ہے جی 0300 854 8341۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ویزے کے لیے ہے 0300 854 8341، اور اگر آپ دستاویزات کی لیگلائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے جی 0300 854 8346 854 8346، دونوں کا موبائل کے نمبر ہیں 0300 کے۔ تو یہ ان دونوں نمبروں پر آپ پیر سے جمعہ 9:30 سے 12:30 کے درمیان کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکیں گے۔ اچھا، ایک کال پر جو ہے نا ہر اس کے فون نمبر پر ایک ہی اپائنٹمنٹ آپ کو مل سکے گی، لیکن جیسے اگر فیملی ویزا ہے تو بچے بھی ساتھ اس کا انٹری آپ کروا سکیں گے۔ اور اب جو چیزیں آپ کو تیار رکھنی چاہیے، جب آپ کی کال اگر مل جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، وہ آپ پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہونا چاہیے سر نیم، جو بھی آپ کا نام، اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بتائیں گے، اس کے بعد آپ اپنی ای میل بتائیں گے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کون سے ویزے کے لیے یہ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ کا فیملی یونین کا ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، تعلیمی ویزا ہے، بزنس ویزا ہے یا ورک ویزا ہے۔ اس طرح
اگر آپ دستاویزات لیگلائز کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ دستاویزات جو ہے کون سی لیگلائز کرا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لیگلائز کرا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو جب آپ کی فون کال ان نمبروں میں مل جائے گی تو آپ کو بتانی ہوگی۔ اب اگر ویسے تو طالبی سفارتخانے نے کہا ہے جی کہ وہ اپائنٹمنٹس جو بھی دی جائیں گی وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی اور وہ اپنے رش کے حساب سے اس کو دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی میڈیکل کا کیس ہے یا اس طرح کوئی ایمرجنسی کا کیس ہے تو اس وقت آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ اگر آپ جلدی دے دیں تو اس پہ وہ سفارتخانہ یا کونسل خانہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اچھا، ایک موبائل فون سے صرف ایک اپائنٹمنٹ مل سکے گی، یہ ایک اچھا روک لگائی گئی ہے۔ اس سے امید یہ ہے کہ ایجنٹوں کا کوئی سلوک جو ہے وہ کم ہوگا، ان کا راستہ رکے گا۔ ایک موبائل فون سے ایک اپائنٹمنٹ ملے گی، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اگر فیملی ہے، فیملی ویزا ہے، تو ماں کے ساتھ بچوں کی بھی انٹری آپ جو ہے وہ کروا سکیں گے۔ اور اب اس سے یہ بھی امید پیدا ہو چکی ہے کہ ورک ویزے جو ہے پاکستان کے ضائع ہو رہے ہیں صرف اپائنٹمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے، پاکستانی نہیں جا پا رہے، اور حالانکہ پاکستانیوں کوٹا ہے، تو اب ورک ویزوں کے لیے بھی اپائنٹمنٹ اور لیگلائزیشن کا ٹائم جو ہے وہ بر وقت ملے گا۔ اس پہ جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا ہے، مسلسل آواز اٹھاتے رہنا پڑے گی، تاکہ یہ جب تک جس طرح بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، جس طرح باقی ملکوں میں ہو رہا ہے، اس طرح پاکستان میں بھی یہ آسان اور سہل بنایا جائے۔ اور اصولی طور پر تو یہ ہے، یہ واک ان کسٹمر کے طور پر استعمال ہونا چاہیے کہ جس کا بھی جو ڈاکومنٹ آئے ہیں وہ جائے وہاں جا کے جمع کروا دیں، وہیں ٹوکن ملیں اور وہیں سب کچھ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ایسا نہیں ہے ہو رہا، اور یہ پروسیس ابھی بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس سے بہتری یہ آئے گی کہ موبائل نمبر سے آپ کو کال کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ کہ موبائل نمبر پر اب کال ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو کچھ دن گزرنے کے بعد لوگوں کے تجربات سامنے آئیں گے، لیکن اب اپائنٹمنٹ ساری ان 2 نمبروں سے ہی آپ کو ملیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔